الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاة کے بعد میں اور آپ جامعہ مسجد عثمان غنی میں یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے موقع پر بیٹھے ہیں۔ مجھ سے قبل بھی مسجد حاضہ کے خطیب سے آپ نے ایک تقریر سماعت فرمائی ہے جو یقیناً شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر ہوگی۔ مبارکباد کے مستحق ہیں مسجد حاضہ کے جملہ منتظمین کمیٹی حضرات اور بالخصوص مسجد حاضہ کے امام مولانا محمد عاقب اشرفی زیدہ شرفہ جو جامعہ عثمانیہ کے محتمم بھی ہیں اور تعلیم اور تدریس کا سلسلہ بھی انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے۔ یہ سب علاقے کے لیے باعث برکت ہے۔
میرے خیال میں دستار بندی کا غالباً یہ پہلا پروگرام ہے، دستار بندی کا یہ پہلا پروگرام ہے، لیکن اس کے آثار بڑے اچھے نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے سبحان اللہ کہا، ماشاء اللہ بھی کہا، لیکن میں کس وجہ سے کہہ رہا ہوں شاید ادھر آپ کا ذہن گیا نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے بینر میں دیکھا ہوگا کہ جن حفاظ کرام کی دستار بندی ہے ان کی تعداد 6 ہے، تو پہلے پروگرام میں چھکا لگا ہے۔ اس سے آگے تو کرکٹ میچ میں کوئی اسکورنگ تو نہیں ہے، یہ ٹاپ اسکورنگ میں ہے۔ یہ تو پہلا پروگرام 6 حفاظ کرام 6 ہی ہے نا، تو یہ ایک اچھی علامت ہے، اور یہ ایک ہمارے اور آپ کے لیے اور بالخصوص ان والدین کے لیے باعث سعادت اور برکت ہے جن کے بچوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہے۔ یہ ان کے آخرت کے لیے بہت بڑا ذخیرہ تیار ہو گیا ہے۔ اس موقع پر جامع القرآن خلیفہ اول، خلیفہ رسول، امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد سے منسلک کر کے ان کی دستار بندی ہو رہی ہے، یہ بھی ایک منفرد حیثیت ہے۔ جنہوں نے قرآن کو جمع کیا، جامع القرآن، جن بچوں نے قرآن کو اپنے سینے میں جمع کیا، ان دونوں کو ملایا۔ چونکہ اس کانفرنس کو معنون کیا گیا ہے شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے، میں بھرپور کوشش کروں گا کہ اسی مناسبت سے میری پوری گفتگو ہو، عنوان سے میں نہ ہٹوں۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 کی تلاوت کی ہے، اور اسی تناظر میں میں آج کی گفتگو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہے۔ کما حق ہو، ہم اور آپ تو بیان نہیں کر سکتے ہیں کہ جن کی شان سید الکائنات رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ میں ابتدا یہاں سے کرتا ہوں کہ صحابی، ان کے صحابیت پر جو دلیل ہوتی ہے وہ 5 طرح کی ہوتی ہے۔ کسی صحابی کو صحابی سمجھنے کے لیے، ان کو پہچاننے کے لیے، ان کی معرفت کے لیے کہ یہ صحابی ہے، وہ 5 طرح کے دلائل ہوتے ہیں۔ نمبر 1 دلیل تواتر ہے، یعنی اتنے آدمی ان کی صحابیت پر گواہ بن جائیں کہ جن کا عادتاً جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو۔ اتفاقاً تو جھوٹ پر جمع ہو جاتے ہو، لیکن عادتاً ایسا نہ ہو۔ جیسے پہلے آپ سنتے رہتے تھے کہ 40 آدمی 70 آدمی نے گواہی دی کہ چاند نظر آ گیا، لیکن چاند نظر نہیں آتا تھا۔ تو یہ اتفاقی ہے۔ عادتاً اتنے آدمی کسی چیز کے بارے میں گواہی دیں کہ ان کا جھوٹ پر، سب کے سب کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو، اس کو کہتے ہیں تواتر۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ کسی کا صحابی ہونا تواتر سے ثابت ہو۔ اس زمرے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ آپ کی صحابیت تواتر سے ثابت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ آپ کی صحابیت
تواتر سے ثابت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی صحابیت تواتر سے ثابت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی صحابیت تواتر سے ثابت ہے۔ اسی طرح بقیہ عشرہ مبشرہ ان کی صحابیت تواتر سے ثابت ہے۔ اتنے لوگوں نے ان کے صحابی ہونے کی گواہی دی کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا محال تھا۔ اس لیے پہلی دلیل کسی صحابی کے صحابی ہونے کی اور ان کے معرفت کے لیے تواتر ہے کہ اتنے لوگ مجتمع ہو کر بتائیں کہ یہ صحابی ہیں، ہم انہیں مان جائیں کہ صحابی ہیں۔ پہلی صورت یہ۔ دوسری دلیل شہرت ہے، کسی کا صحابی ہونا شہرت سے ثابت ہو جائے، مشہور ہو جائے کہ یہ صحابی ہیں، جیسے حضرت زمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا صحابی ہونا مشہور ہے، شہرت سے ثابت ہے۔ اتنی تعداد میں لوگ ہیں کہ ان کی شہرت ہے، لیکن ان کی تواتر ثابت نہیں ہے۔ تواتر کے جو تعریف ہوتی ہے ان کے زمرے میں یہ نہیں آتے۔ تو یہ دوسری صورت ہے جس سے کہ کسی صحابی کا صحابی ہونا ثابت ہو جائے شہرت سے، خبر مشہور سے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی کسی صحابی کے بارے میں بتائیں کہ وہ صحابی ہے۔ صحابی کوئی ایک صحابی دوسرے صحابی کے بارے میں گواہی دے دے کہ یہ صحابی ہے، تو ایک صورت ان کے صحابی ہونے کے ثبوت کے لیے ایک یہ ہے۔ جیسے اصفہان میں حضرت حمامہ بن ابی حمیہ الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے پیٹ کے مرض کی وجہ سے۔ اب لوگوں میں یہ محل بحث تھی کہ یہ صحابی ہیں یا نہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے گواہی دی کہ یہ صحابی ہے۔ دیکھیے، ایک صحابی کے صحابی ہونے کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں صحابی۔ تیسری صورت یہ ہے کسی کے صحابی ہونے کی کہ ایک صحابی صحابہ میں سے کوئی ایک گواہی دے دے کہ وہ صحابی۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ تابعین میں سے کوئی تابعی یہ گواہی دے دیں کہ فلاں صحابی ہے۔ تابعی تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابہ کی زیارت کی ہو، صحابہ کے صحبت میں رہے۔ تابعی میں سے کوئی ایک گواہی دیں کہ فلاں ابن فلاں صحابی ہے، اور اس سلسلے میں کتب احادیث میں مختلف الفاظ آتے ہیں۔ مثلا وَكَانَ لَهُ صُحْبَةٌ، یہ اشارہ ہوتا ہے کہ کوئی تابعی ان کے صحابی ہونے کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ یا کبھی یہ آتا ہے وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں۔ یا کبھی یہ آتا ہے وَقَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ کو پایا اور آپ سے ملاقات کی، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے الفاظ اس صحابی کے لیے حدیث کی کتاب میں آتے ہیں کہ جس صحابی کے صحابی ہونے کی گواہی تابعین میں سے کوئی ایک دیتے ہیں۔ جیسے یہ ایک روایت آتی ہے عن اسید ابن صفوان رضی اللہ تعالی عنہ وکان قد ادرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ ایک تابعی کہہ رہے ہیں کہ وقد ادرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کو پایا ہے اور آپ سے ملاقات کی ہے ایمان کی حالت میں، اور آپ کی صحبت میں رہے ہیں ایمان کی حالت میں۔ یہ تابعی گواہی دے رہے ہیں صحابی ہونے کی۔ یہ چار صورتیں ہوئی۔ پانچویں صورت یہ ہے کہ خود صحابی یہ کہیں کہ میں صحابی ہوں۔ چاروں میں سے کوئی ایک صورت نہ ہو، صحابی کسی ایسے علاقے میں چلے گئے ہو جہاں پر کوئی اور صحابی نہ ہو، جہاں پر کوئی اور تابعی نہ ہو،
اب یہ ان علاقوں میں گئے اور جا کر اپنا تعارف کراتے ہوئے کہنے لگے کہ میں صحابی ہوں۔ زمانہ رسالت میں اس کی مثال ملتی ہے۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ رنگ کے کالے تھے، چہرہ اتنا عمدہ تھا نہیں، دل بڑا عمدہ تھا۔ تو یہ ایک کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا، تو انہوں نے پہچاننے سے انکار کیا۔ تو آپ نے کہا کہ میں صحابی ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے آپ کے پاس بھیجا۔ یہ 5 صورتیں صحابی کے صحابی ہونے کے لیے یا تو تواتر سے ان کی صحابیت ثابت ہوگی، یا پھر شہرت سے ثابت ہوگی، یا پھر کوئی صحابی گواہی دے کہ یہ صحابی ہیں، یا کوئی تابعی بتائیں کہ یہ صحابی ہے، یا صحابی خود کہیں کہ یہ صحابی ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت پر قربان جائے کہ تواتر سے بھی آپ کا صحابی ہونا ثابت ہے اور قرآن سے بھی ثابت ہے۔ یہ اعزاز کسی صحابی کو حاصل نہیں ہے۔ یہ اعزاز اگر حاصل ہے تو صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہے کہ آپ کی صحابیت تواتر سے بھی ثابت ہے اور آپ کی صحابیت نص قرآن سے بھی ثابت ہے۔ اب آئیے اس کا ترجمہ میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں۔ جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے یہ ہے شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ صحابہ میں سے کسی کی صحابیت یا تو تواتر سے ثابت ہوگی، یا شہرت سے ثابت ہوگی، یا صحابی کے کہنے سے ثابت ہوگی، یا تابعین کے بتانے سے ثابت ہوگی، یا خود وہ اپنے بارے میں بتائیں کہ میں صحابی ہوں۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ قرآن اس پر ناطق ہے کہ ابو بکر صحابی ہے۔ یہ بہت شان کی بات ہے، بڑے اعزاز کی بات ہے۔ یہ اللہ فرماتا ہے الا تنصروہ، اگر تم اس پیارے محبوب کی مدد نہیں کرو گے، الا تنصروہ، اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، اللہ نے تو مدد کر دی۔ یعنی اللہ مدد کرے گا نہیں کہہ رہا، فقد نصرہ اللہ، اللہ نے ان کی مدد کر دی تاکہ تمہیں شک نہ ہو، تمہیں تردد نہ ہو، تم کہیں ایسے نہیں کہ کسی کو شک میں ڈالو آنے والے زمانے میں، تعویلات کر دو، تحریف کر دو کہ اللہ نے قرآن کریم میں مدد کی، یہ نہیں کہا مدد کرے گا لیکن اللہ نے کی نہیں۔ یہ کوئی کہہ سکتا تھا، تعویل باطل کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس کا دروازہ بند کر کے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، تم اگر ان کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ نے تو ان کی مدد کر دی۔ کب مدد کی اللہ نے؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے ایسا ماحول پیدا کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جانے لگے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا جب غار میں تھے دو تو کہہ رہے تھے اذ یقول لصاحبہ، اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے۔ یہ صاحبہ کون ہے؟ بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ غار میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ اب کسی تشریح کی ضرورت نہیں، کسی تفسیر کی ضرورت نہیں، کسی محشی کے حاشیہ کی ضرورت نہیں۔ اب جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات بتا دی کہ غار میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، تو اب اذ یقول لصاحبہ سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور کوئی مراد نہیں ہے۔ تو نص قطعی سے بھی آپ کا صحابی ہونا ثابت ہے اور تواتر سے بھی آپ کا صحابی ہونا ثابت ہے۔ یہ ہے پہلی شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ پہلی شان ہے جو کسی اور صحابی میں یہ نہیں ہے۔ دوسری شان سنیے، نبی کریم علیہ السلام نے کسی سے بھی یہ جملہ 2 دفعہ نہیں کہا لا تحزن ان اللہ معنا،
2 دفعہ کسی سے بھی نہیں کہا. یہ اگر 2 دفعہ یہ جملہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے تو حضرت ابو بکر سے کہا ہے. یہ دوسری شان بیان کر رہا ہوں آیت ہی سے کہ یہ اگر لا تحزن ان اللہ معنا، نبی کریم علیہ السلام نے اگر کسی صحابی کو یہ بشارت دی ہے، اگر کسی صحابی کو یہ مژدہ دی ہے تو وہ صرف اور صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 2 دفعہ آپ نے یہ مژدہ دی، 2 دفعہ آپ نے یہ بشارت دی. ایک دفعہ تو وہی کہ جب غار میں تھے، مشرکین مکہ تلاش کرتے کرتے اس غار تک پہنچ گئے، غار ثور تک. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر غار سے ان مشرکین کو دیکھ لیا تھا. بخاری شریف کے اندر موجود ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو گئے کہ یہ تو یہاں تک پہنچ گئے، یہ بدبخت تو یہاں تک آ گئے، غار ثور کے دہانے تک. عرض کرنے لگے آقا یہ تو یہاں تک پہنچ گئے، اگر یہ اپنے پیر کے نیچے دیکھیں گے تو ہمیں تو دیکھ لیں گے. مطلب یہ تھا کہ ابھی یہ اوپر دیکھ رہے ہیں، اگر یہ نیچے دیکھیں گے تو ہمیں بھی دیکھ لیں گے، یہ کیونکہ جب میں ان کو دیکھ رہا ہوں تو وہ بھی ہمیں دیکھ لیں گے. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اس موقع پر ابو بکر صدیق کے بے قراری کو دیکھ کر فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے واقع ان بدبختوں کے آنکھوں کی بینائی ہی سمجھیے کہ سلب کر لی. سبب تو کچھ اور تھا. اس غار کے دہانے پر ببول کا ایک درخت تھا، اس درخت پر کبوتری نے گھونسلہ بنایا ہوا تھا، اس درخت پر مکڑے نے جالا بنایا ہوا تھا. تو ان مشرکین نے جب سوچا کہ ہم چل کر اندر ذرا دیکھتے ہیں تو فوراً کبوتری وہاں سے اڑ کر بھاگی. تو ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ اگر یہ لوگ اندر جاتے تو ان کے جانے سے ہی کبوتری اڑ جاتی، ہمارے آنے سے جیسے یہ کبوتری اڑ گئی ہے ویسے یہ لوگ اگر اندر جاتے تو اڑ جاتی وہ کبوتری. تو چلو یہاں سے واپس جاتے. اللہ نے محفوظ رکھا. نبی کریم علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ایک یہ موقع ہے. دوسرا موقع خود بخاری شریف کی روایت سناتا ہوں آپ کو. نبی کریم علیہ السلام کہ یہ غلام ایک دفعہ حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کجاوا خریدنے کے لیے آئے. یہ جو گھوڑے پر لگاتے ہیں نا سواری، کجاوا، اس کو عربی میں رحلن کہتے ہیں. کجاوا خریدنے کے لیے آئے اور خریدنے کے بعد کہا کہ اے عازب اپنے بیٹے سے کہو، یعنی برا سے کہو کہ میرے گھر تک پہنچا دے. جیسے کبھی کبھار کوئی ضعیف آدمی جاتا ہے دکاندار کے پاس، کہتا ہے میرے بھائی آپ میرے سامان کو کسی بچے سے میرے گھر تک پہنچا دو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا عازب سے کہ اے عازب اپنے بیٹے برا سے کہو کہ یہ کجاوا میرے گھر تک پہنچا دے. عازب کہنے لگے نہیں میں ایسے نہیں کہوں گا. فقال لا حتی تحدثنا، میں آپ کو اس طریقے سے گھر تک پہنچا کر مال نہیں دوں گا. آپ سے میں یہ ایک عرض کروں گا کہ آپ مجھے وہ حدیث بتائیے کہ جب آپ ہجرت کی رات نکلے تھے، مشرکین آپ دونوں کی تلاش میں تھے اور آپ لوگ نکل گئے، چاروں طرف سے انہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا، اس کے باوجود نکل گئے، مجھے وہ پوری کہانی آپ سنائیے. دیکھیے وہ لوگ حریص ہوتے تھے حدیث سننے کے. کہا کہ یہ پہنچا دیں گے، آپ سے کوئی اجرت کے طور پر مال نہیں مانگتے، آپ ایک حدیث ہمیں سنا دیجیے. ہجرت کے موقع پر جب یہ مشرکین تلاش کر رہے تھے اور آپ دونوں حضرات چلے گئے، مشرکین سے نکل گئے، یہ لوگ ہاتھ ملتے رہ گئے، اس کا واقعہ ہمیں سنا دیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واقعہ سنانے لگے. کہا کہ ہاں ہم لوگ ساری رات چلتے رہے، چلتے چلتے یہاں تک کہ دوپہر کا وقت ہو گیا، چاروں طرف سناٹا ہو گیا اور سخت گرمی تھی، تپش تھی. آقا علیہ السلام ہمارے ساتھ تھے.
اور میں چاروں طرف دیکھتا اور آگے بڑھتا چلا جاتا کہ کوئی بدبخت ہمیں دیکھ نہ لے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت گرمی اپنے انتہا کو تھی، صحرا کی گرمی تو گرمی ہوتی ہے بہت، کہتے ہیں اپنے انتہا کو وہ گرمی تھی۔ میں نے دور میں ایک بڑے پتھر کا سایہ دیکھا تو میں نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کی حضور اس سائے میں تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں، اس کے بعد آگے چلیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں ابو بکر ایسے کر لیتے ہیں۔ اس بڑے پتھر کے سائے کے قریب گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے زمین کو جھاڑو دیا، کچھ سامان تو تھا نہیں، اپنے ہاتھ سے برابر کر کے کنکریٹ وغیرہ ہٹا کر وہاں پر بستر لگا دیا اور کہا آقا آپ یہاں آرام کیجئے، میں ذرا ادھر ادھر دیکھ لوں کوئی ہے تو نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنا کس کو رہے؟ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یعنی عازب کو۔ کہتے ہیں کہ وہاں پر لٹا کر میں کچھ آگے گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک چرواہا اسی پتھر کے سائے میں تپش سے بچنے کے لیے اپنی بکریوں کے ریوڑ کو لے کر آ رہا۔ تو میں نے سوچا کہ پتہ نہیں یہ آ رہا کہیں جا کر راز افشا نہ کر دے، جا کر کافروں کو مشرکوں کو بتا نہ دے، یہ خود ہی بڑھ کر آگے گئے۔ کہتے میں اس چرواہے کو تو پہچان لیا تھا میں نے کہ کس کی بکریاں یہ مکہ کے چرا رہا، لیکن میں انجانے بن گیا کیونکہ وہ مجھے پہچان نہیں رہا تھا۔ میں نے اس چرواہے سے کہا کہ تمہارے پاس دودھ والی بکری ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ کہا تم ہمیں دودھ دو گے؟ اس نے کہا دے دیں گے، کیونکہ عرب کا یہ دستور تھا کہ مالک کی طرف سے یہ اجازت ہوتی تھی کہ بکریاں چرانے کے دوران اگر کوئی مسافر آئے اور دودھ مانگے تو ہماری طرف سے اجازت ہے تم اسے دے سکتے ہو، یہ اجازت تھی پہلے سے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ابھی نہیں دونا، تھن کو صاف کرواتے، جو اس کے اندر مٹی تھن میں لگی ہوئی تھی اس کو صاف کروایا، بال وغیرہ لگے تھے صاف کروایا، جو کوئی نجاست اگر تھی تو اس کو صاف کرایا، پھر ایک برتن یہ خود لے کر آئے اور کہا کہ اس میں دودھ دو لو۔ نکالا، ایک تو شدید گرمی اور اوپر سے دوپہر کا وقت اور تازہ تازہ دودھ نکال کر لے کر آئے تو دودھ گرم تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہیں ناگاہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ گرم دودھ پینے سے تکلیف نہ ہو، تھوڑا سا پانی ڈال دیا۔ آپ کے یہاں دودھ فروش تو نہیں ہے کوئی؟ ورنہ کہیں ایسا نہیں اس حدیث کا یہ مفہوم لے کر جائیں کہ شفیع صاحب نے رات بتایا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے دودھ میں پانی ملایا تھا، تو اب ملانے میں حرج کیا ہے؟ ایسا نہیں سمجھیے گا، کیونکہ ایڈوانس سمجھنا یہی بہت بڑا جرم ہے۔ وہ تو اپنے لیے اپنے جو ملکیت میں دودھ تھی بیچنے کے لیے تھوڑی ملایا تھا، اس نے بیچنے کے لیے تو نہیں ملایا تھا، اور یہاں تو بیچنے والے ملاتے، فرق سمجھیے گا۔ اب یہ حضور کی بارگاہ میں لے کر آئے تو پہلے خیال کر لیا تھا کہ میں بیدار نہیں کروں گا، آپ آرام کر رہے تھکے ہوئے، ساری رات ہم چلتے رہے، بیدار نہیں کروں گا۔ لیکن جب وہاں گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بیدار تھے۔ کہتے میں نے حضور کی بارگاہ میں دودھ پیش کر دیا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے جا کر میں نے عرض کی کہ حضور آپ اس کو پیجئے۔ اشرب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فشرب حتی رضیت۔ دیکھیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ غلام کہتا ہے کہ میں نے حضور سے عرض کی حضور یہ دودھ آپ پی لیجئے۔ آپ نے دودھ پیا، یہاں تک کہ میرا دل باغ باغ ہو گیا، کیونکہ کسی بڑے کو آپ کھلانا چاہتے ہیں نا، وہ بڑا اگر شوق سے کوئی چیز کھا لے، آپ کے مرشد آپ کے گھر آئیں اور شوق سے کوئی چیز کھا لے تو آپ کا دل کتنا خوش ہوگا، دل کتنا باغ باغ ہوگا۔ آپ کے گھر میں کوئی عالم دین آئے، عالم ربانی آئے، متقی پرہیزگار عالم آئے اور آپ انہیں کھانے کے لیے کوئی چیز پیش کرے اور وہ کھا لے تو کتنا دل آپ کا خوش ہوگا۔ اسی لہجے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی تھی اشرب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فشرب حتی رضیت۔ میں نے عرض کی دودھ پی لیجئے، آپ نے دودھ پی لیا، یہاں تک کہ جب آپ دودھ پی کر سیراب ہوئے تو میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ اب اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کہنے لگے ابو بکر اب آگے چلتے ہیں۔
اب آہستہ آہستہ سایہ آ رہا، لوگ نکلیں گے، اب کہیں پیچھا کرنے والا ہمارے پیچھے نہ آ جائے۔ اے ابو بکر اب چلتے۔ کہتے کہ ابھی اس چٹان سے کچھ دور آگے گئے تھے کہ پیچھے سے ہمیں کوئی آتا ہوا نظر آیا۔ جب ہم نے دیکھا تو وہ سراقہ بن مالک جو اس وقت مومن نہیں تھے، بعد میں مومن ہوئے، وہ پیچھے ہمارا پیچھا کرتے ہوئے وہ آ رہے تھے، یہاں تک کہ قریب ہو گئے، تھوڑا سا فاصلہ رہا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کی تو ان کا گھوڑا چاروں ٹانگ سمیت اپنے پیٹ تک زمین کے اندر چلا گیا۔ تو سراقہ بن مالک سمجھ گیا کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ہو نہ ہو ہمارے خلاف دعا کی ہوگی۔ فوراً وہ بے چین ہو کر کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے میرے خلاف دعا مت کیجئے، آپ دعا کیجئے کہ میں نکل جاؤں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو صحیح و سلامت جانے دوں گا، آپ کے خلاف کچھ نہیں کروں گا، بلکہ سب کو میں روکوں گا آپ کے خلاف جو بھی ہوگا۔ تو سراقہ بن مالک جو اس وقت صحابی نہیں تھے، بعد میں صحابی ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم علیہ السلام نے دعا کی تو وہ پھر نکل گیا گھوڑا۔ اب اس کے بعد جو بھی پیچھے سے آتا، یہ سراقہ بن مالک فوراً اس سے کہتا ادھر مت جاؤ، میں تو ادھر تلاش کر کے آیا ہوں۔ اب وہ وہیں سے چلا جاتا۔ اب آپ کو ایک سیف راستہ مل گیا، آپ وہاں سے آگے چلتے گئے۔ لیکن اس موقع پر کہ جب سراقہ بن مالک آتے آتے بالکل قریب ہو گئے، نبی کریم علیہ السلام تو بالکل سکون سے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں بے قرار ہو گئے۔ تو بخاری کے حدیث موجود ہے، یہ لفظ بھی موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام کے یہ غلام جب یہ کہتے ہیں حضور ھذا الطلب قد لحقنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب علیہ السلام، یہ تلاش کرنے والے اب تو ہمیں پکڑنے کے لیے بالکل قریب تر آ گئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا بکر لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ہے دو مقام کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے انہیں لا تحزن ان اللہ معنا کی بشارت دی ہے، ان اللہ معنا کی مزدہ آپ نے دی ہے 2 مرتبہ۔ یہ ایک شان کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہے، یہ شان صرف صدیق اکبر کی ہے کہ یہ آپ نے 2 دفعہ فرمایا کہ یا ابا بکر لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب ذرا سا اس جملے کا تجزیہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ یہ شان کسی اور کی نہیں، یہ شان اگر ہے تو صدیق اکبر کی ہے۔ یہ شان نمبر 2 بتا رہا، اس کا تھوڑا سا تجزیہ کر کے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ لا تحزن حزن سے ہے، غم نہ کرو۔ قرآن کریم آپ پڑھتے ہوں گے، حفاظ کرام جو 6 فارغ ہوئے ان کا بھی قرآن کریم سے شغف ہے۔ ایک موقع تھا کہ مکہ میں نبی کریم علیہ السلام اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، کافرین جاننے کے باوجود، پہچاننے کے باوجود آپ کی نبوت کا انکار کرتے تھے، آپ کی رسالت کا انکار کرتے تھے۔ انکار تو یہ بہت چھوٹی سی بات ہے، بلکہ آپ کو ایذا پہنچاتے تھے، آپ کو تکلیف پہنچاتے تھے، نبی کریم علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فانہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ محبوب ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ کہہ کر آپ کو غم زدہ کرتے ہیں، آپ کو غم زدہ کر دیتے ہیں، حزن میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فانہم لا یکذبونک، باقی جملہ وہ تو ہمارے تقریر کا حصے کے عنوان نہیں ہے، بس اتنی بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ محبوب یہ غم زدہ کرتے ہیں ان کے کہنے سے۔ انہو لیحزنک الذی یقولون، ان کا قول آپ کو غم زدہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے فرماتا ہے ولا یحزنک قولہم، دوسرے مقام پر ولا یحزنک قولہم،
ان کا قول آپ کو غمزدہ نہیں کر سکتا. یعنی جب نبی کریم علیہ السلام کو کافرین غمزدہ کرتے تو اللہ کہتا محبوب غمزدہ مت ہوئیے، اور جب ابو بکر غمزدہ ہوتے تو اللہ کے رسول کہتے غمزدہ مت ہو جاؤ. جب پیارے حبیب علیہ السلام غمزدہ ہوتے تو اللہ فرماتا وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، محبوب ان کا قول آپ کو غمزدہ نہیں کر سکے گا، میں آپ کے ساتھ ہوں. اللہ تسلی دے رہا، اللہ تشفی دے رہا ہے. قرآن کریم میں ایک دو مقام نہیں، میں اسی طرف اگر گیا تو کافی دور تک چلا جاؤں گا، پھر عنوان رہ جائے گا. شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہچانیے کہ جب نبی کریم علیہ السلام کو کافرین غمزدہ کرتے تھے تو اللہ کہتا تھا وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اور جب صدیق اکبر کو لوگ غمزدہ کرتے تھے تو وہ محبوب کہتا تھا ان اللہ معنا لا تحزن ان اللہ معنا. یہ شان ہے صدیق اکبر کی، یہ عظمت ہے صدیق اکبر کی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب سے کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا. اور ایک میں آپ کو ابو داؤد شریف کی حدیث سناتا ہوں. ابو داؤد شریف میں جو نام وغیرہ رکھنے کے بارے میں ہے تو اس میں ایک حدیث شریف آتی ہے، حضرت سعید بن مسیب اور مسیب یہ کہتے ہیں کہ میرے دادا کا نام تھا حزن. حزن اس کا معنی غم، میرے دادا کا یہ نام تھا حزن. نبی کریم علیہ السلام کے پاس جب وہ آئے تو حزن نے فرمایا کہ تم اپنا نام بدل دو، حزن کے بجائے اپنا نام سہل رکھ لو. تو ان کہتے کہ میرے دادا وہ کہنے لگے لا اغیرو سماہو ابی، میں اپنا نام نہیں بدلوں گا جس نام کو میرے باپ نے رکھا ہے. چونکہ وہ تربیت کا دور تھا نا، ابھی ایمان لا رہے تھے، تربیت ان کو مل رہی تھی، آہستہ آہستہ سیکھ رہے تھے صحابہ. بتقاضۂ بشریت ایسے جملہ کہہ دینا کوئی معیوب اس وقت نہیں تھا، کیونکہ تربیت کے مراحل تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں، لا اغیرو، ہم اسے نہیں بدلیں گے، جو میرے باپ نے میرا نام حزن رکھا ہے میں تو یہی رکھوں گا. حضور نے فرمایا کہ پھر تمہاری مرضی ہے، اگر غم کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو تمہاری مرضی ہے. حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں فما زالت فینا تلک الحزنۃ بعد، کہتے ہیں کہ جب میرے آقا علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا میرے دادا سے کہ اگر تم نہیں بدلنا چاہتے ہو اور حزن کو اپنے گھر ہی میں رکھنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی ہے، کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے ہمیشہ ہمارے گھر میں غم ہی غم رہتا تھا. فما زالت تلک الحزن بعد، ہمیشہ ہمارے گھر میں غم رہتا تھا. نبی کی زبان سے ایک جملہ نکل جانا حرف اخیر ہے. جب ان کے لیے کہہ دیا کہ تمہارے گھر میں غم پھر رہے گا، تمہاری مرضی، تم اس کو رکھنا چاہتے ہو یا نہیں رکھنا چاہتے ہو. ادھر غم نے ڈیڑا ڈالا، ادھر صدیق اکبر سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا. تو ابو بکر صدیق کو کبھی غم کیسے پہنچے گا؟ جب ادھر کہا کہ حزن ہٹا دو نہیں کیا تو غم نے ڈیڑا ڈال لیا. یہ میں ابو داؤد شریف کی حدیث سنا رہا ہوں. غم نے ڈیڑا ڈالا ہوا تھا. پھر ادھر میرے آقا علیہ السلام نے پیارے صدیق سے فرمایا کہ لا تحزن. اب صدیق کو غم کا ہے، نہ صدیق حیات میں کبھی غم سے رہے، نہ صدیق اپنی خلافت میں غم زدہ رہے، کسی معاملے میں غم زدہ نہیں رہتے تھے، بلکہ آخرت میں بھی غم زدہ نہیں ہوں گے، کیونکہ میرے آقا نے ان کو 2 دفعہ یہ سند دی ہے کہ یا ابا بکر لا تحزن ان اللہ معنا. یہ ہے شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کسی اور کو کہاں حاصل ہے. جو لوگ صدیق کے ذکر سے غم زدہ ہوتے ہیں ان کی قسمت میں غم ہے. صدیق اکبر سے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرما دیا لا تحزن ان اللہ معنا. جاؤ صدیق تم غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو نبی کریم علیہ السلام کا یہ جملہ بتا رہا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے. یہ دوسری شان آپ نے سماعت فرما لی. تیسری کی طرف بڑھتا ہوں، بخاری ہی کی ایک روایت سناتا ہوں. حضرت ابو دردہ
رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ، تیسری شان اب بتانے جا رہا ہوں، ایک دفعہ میں دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی چادر کو سمیٹتے، پھر کبھی نئی چادر سمٹ پاتی سمیٹتے، اس طرح کرتے ہوئے آپ کا گھٹنا کھلا ہوا اور حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ آپ دیکھیے گا کہ کسی آدمی کے آنے سے باڈی لینگویج سے بھی بندہ پہچان لیتا ہے کہ یہ خوش ہو کر آ رہا ہے یا غم ہو کر آ رہا، یہ دکھ کے ساتھ آ رہا یا خوشی کے ساتھ آ رہا، آپ اس سے بھی پہچان لیتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کیفیت دیکھی اور دیکھ کر پہچان گئے کہ ابو بکر کیسے آ رہے۔ آپ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر کہا، اے ابو درداء اما صاحبکم فقد غامرا، اے ابو درداء یہ تمہارا دوست کسی سے لڑ کے آ رہا ہے۔ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے فسلم، انہوں نے آ کر نبی کریم علیہ السلام کو سلام پیش کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرنے لگے، حضور ایک جگہ میں اور عمر دونوں بیٹھے تھے، کچھ بات ہو رہی تھی، تو میری طرف سے کچھ سخت بات تو ہوئی ہے حضور، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مجھے احساس ہوا تو میں عمر کے جانے کے بعد ان کے گھر پر گیا اور جا کر عمر سے کہا کہ اے عمر مجھے معاف کر دو، لیکن حضرت عمر نے انکار کر دیا، کہا کہ نہیں میں معاف نہیں کروں گا۔ میں ان کے گھر گیا معافی مانگنے کے لیے کہ مجھ سے واقعی بلند آواز ہو گئی اور کچھ کلمات جو تمہیں نہیں کہنے چاہیے تھے وہ میں نے کہہ دیے، مجھے احساس ہوا، میں ان کے گھر گیا جا کر معافی مانگنے کے لیے، لیکن انہوں نے معاف نہیں کیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا، یا ابا بکر یغفر اللہ لک ثلاثا، نبی کریم علیہ السلام 3 مرتبہ کہتے ہیں اے ابو بکر فکر مت کرو اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ عمر نے معاف نہیں کیا نا، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ یہ مجھے بتائیے کہ آپ میری شان میں بے ادبی کریں، میری شان میں گستاخی کریں، میرے بارے میں غیبت کریں اور معافی اللہ سے مانگے تو اللہ معاف کرے گا؟ نہیں کرے گا نا، کیونکہ یہ حقوق العباد ہے۔ پہلے میرے پاس آئی اور آ کر مجھ سے معافی مانگیے، پھر اللہ سے معافی مانگیے۔ یہ مسئلہ ہے حقوق العباد میں کہ پہلے آپ جس کی آپ نے بے ادبی کی ہے، جس کی آپ نے گستاخی کی ہے، پہلے ان سے جا کر معافی مانگیے۔ اے اللہ کے حبیب علیہ السلام، یہ ضابطہ تو آپ کا ہی بنایا ہوا ہے، یہ شریعت تو آپ کی ہی ہے، تو ابو بکر نے اگر کوئی سخت لفظ کہا ہے تو حضرت عمر کے بارے میں، تو انہوں نے تو معاف نہیں کیا، اور آپ کہتے ہیں کہ واللہ یغفر یا ابا بکر، اے ابو بکر اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ نبی کا یہ جملہ یقینی ہے، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ یہ کیوں آپ ارشاد فرما رہے ہیں؟ جواب آئے گا، یہ میں اپنے اختیار سے کر رہا ہوں، قانون وہی ہے، ضابطہ وہی ہے، میرا جو ضابطہ شریعت کا وہی ہے، لیکن یہ میں اپنے اختیار سے کر رہا ہوں، کیونکہ میرا ابو بکر غمگین ہو گیا ہے، میرا ابو بکر بے قرار ہو گیا ہے، یہاں پر میں اپنے اختیار سے یہ کروں گا۔ جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک صحابی کو نبی کریم علیہ السلام نے قربانی کے جانور تقسیم کرنے کے لیے دیا، تقسیم کرتے کرتے سارے جانور انہوں نے تقسیم کر دیے، ایک 6 مہینے کا بکری کا بچہ رہ گیا تھا، باقی سب تقسیم کر چکے تھے۔ قربانی میں 1 سال کے بکری کا ہونا 1 سال کا لازمی ہے، ضروری ہے، اس سے 1 دن بھی کم ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ وہ صحابی آ کر کہنے لگے، حضور آپ کے ارشاد کے مطابق جانور تو سارے میں نے تقسیم کر دیے، بس یہی ایک بکری کا بچہ رہ گیا اور اس کی تو قربانی ہوگی نہیں، یہ ضابطہ تو آپ کا بنایا ہوا ہے، آپ کی شریعت کا یہ اصول ہے اور یہ ضابطہ ہے، اب میں کیا کروں؟
نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس غلام کی بے قراری کو دیکھ کر اختیار استعمال کیا۔ نبی اختیار والے ہیں، مختار ہیں نبی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ تم اس 6 مہینے کے بکری کے بچے کی قربانی کر لینا، تمہارے لیے جائز ہے، کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، تمہارے لیے جائز ہے۔ یہ اختیار کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ ضابطہ وہی ہے کہ جس کی شان میں گستاخی ہوگی پہلے اس سے معافی مانگیے، جب وہ معاف کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف کرے گا۔ لیکن اے اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام، انہوں نے اپنی آواز یا جو بھی الفاظ تھے حضرت عمر کے بارے میں بلند کیے، اور انہوں نے تو صاف انکار کر دیا تھا کہ میں معاف نہیں کروں گا، لیکن حضور آپ معاف کر رہے ہیں۔ جواب آیا عالم خیال میں کہ میں اس لیے معاف کر رہا ہوں، یہ کسی اور کی بات نہیں، یہ تو صدیق اکبر کی بات ہے، جن کے لیے میں نے 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اب یہ غم زدہ کیوں ہوں گے کہ حضرت عمر نے معاف نہیں کیا؟ اس لیے یہاں پر میں اپنا اختیار استعمال کر کے کہتا ہوں کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ ہے شان صدیق اکبر۔ تیسری بات بتا رہا ہوں، تیسری شان یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ بھائی صحیح حدیثوں میں ان کی اتنی شان ہے، ضعیف حدیثوں کی طرف کیوں جاتے ہو؟ یہ میں اب تک بخاری اور ابو داؤد کی روایت سنا رہا ہوں آپ کو۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ جملہ کہا کہ ادھر سے حضرت عمر بھی آ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، حضور مجھے بعد میں احساس ہوا تھا کہ پیارے صدیق مجھ سے معافی مانگ رہے تھے تو مجھے معاف کر دینا چاہیے تھا۔ پھر میں دوڑتا ہوا ابو بکر صدیق کے گھر گیا، وہاں پوچھا تو پتہ لگا کہ یہاں نہیں ہے، تو میں سمجھ گیا کہ وہ آپ کے پاس آئے ہوں گے۔ صدیقی عقیدہ یہ ہے کہ جب پریشانی ہو تو دربار رسالت میں جاؤ، جب بے قراری ہو تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں جاؤ۔ یہ صدیقی عقیدہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بس یہی سوچ کر میں آپ کی بارگاہ میں آنے لگا۔ جب حضور کی بارگاہ میں وہ آنے لگے، حدیث پاک کے الفاظ ہے فَتَمَّعَرَ وَجْهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غصہ سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ مبارک تبدیل ہونے لگا۔ جب حضور جلال میں آتے تھے تو آپ کا چہرہ ایسا سرخ ہوتا تھا کہ جیسے انار کا دانہ ہوتا ہے۔ جب آپ جلال میں آئے فَتَمَّعَرَ وَجْهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مزاج شناس رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، فوراً دونوں گھٹنے کو زمین پر لگا دیتے ہیں اور ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں حضور عمر کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ غلطی مجھ سے ہوئی تھی کہ میں نے عمر کے متعلق کچھ باتیں کر دی۔ حضور ان پر آپ ناراض ہو رہے ہیں، غصہ ہو رہے ہیں، فوراً گھٹنا ٹیک دیتے ہیں اور ٹیک کر عرض کرنے لگے کہ آقا یہ حضرت عمر کی غلطی نہیں، میری غلطی تھی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اب سنیے جملہ کیا ہے، شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنیے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے عمر، تم ابو بکر کے معافی پر بھی تم نے انہیں معاف نہیں کیا۔ سنو، وَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَ بَيْنَكُمْ، اللہ نے تمہارے درمیان ہمیں مبعوث کیا۔ فَقُلْتُمْ کذبتا، جب میں تم سے کہتا، یہ ایمان لانے سے پہلے کی بات یاد دلا رہے، جب میں تم سے کہتا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کذبتا، تم کہتے مجھے کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ جب میں کہتا کہ قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی ہے، تم کہتے کذبتا کہ آپ نے جھوٹ کہا ہے۔ جب میں کہتا تب تم لوگ جھٹلاتے تھے۔ فَقُلْتُمْ کذبتا، لیکن ابو بکر وہ ہیں کہ جب میں ان سے کہتا تو وہ کہتے صدقہ۔ ابو بکر کیا کہتے؟ صدقہ، آقا آپ نے سچ کہا ہے۔ تم لوگ اس وقت مجھے کہتے کذبتا،
ابو بکر صدیق کہتے صدقہ، کیا آپ نے سچ کہا ہے؟ اور سنو، ابو بکر صدیق نے مجھے اتنا ہی نہیں کہا ہے کہ صدقہ، بلکہ یہ وہ ہیں کہ انہوں نے اپنے جان سے فقط واسانی بنفسہ و مالہ، انہوں نے اپنے جان اور مال سے میری مدد بھی کی۔ تم ان سے ناراض اتنی زیادہ ہو جاتے ہو، ان سے اتنے زیادہ تم خفا ہو گئے۔ اگر عمر تمہارے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی سخت جملہ بھی کہا تو ان کے نیکیوں کو دیکھتے ہوئے درگزر نہیں کر سکتے تھے؟ تم سے اگر کوئی سخت جملہ انہوں نے کہا ہے تو ان کی نیکیوں کو دیکھ کر تمہیں درگزر کر دینا چاہیے تھا۔ نبی کریم علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت بیان کر رہے ہیں اور پھر فرماتے کہ سنو، واللہ لتارکو صاحبی، کیا تم میرے بعد میرے اس ساتھی کو چھوڑ دو گے؟ کیا میرے بعد میرے اس دوست کو، جو جانی دوست ہے، اس کو چھوڑ دو گے؟ صحابی کہتے ہیں، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں، آخری جملہ بخاری شریف کا یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے اس ارشاد کے بعد کہ ابو بکر کی شان بہت ہے، ابو بکر کی عظمت بہت ہے، یہ شان اور عظمت بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ کبھی بھی اس جملے کے بعد کسی نے بھی ابو بکر کو اذیت نہیں دی، کبھی بھی اذیت نہیں دی۔ تو تیسری شان ہمارے سامنے ابو بکر صدیق کی کیا آئی کہ ابو بکر جب بے قرار ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضابطہ بھی توڑ کر اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں، ضابطہ توڑ کر اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت ہے، یہ آپ کی شان ہے۔ اب ایک آخری حدیث بیان کر کے میں ختم کرتا ہوں، کیونکہ موسم ایسا تھا کہ 1 گھنٹہ بھی بیان کرنے کا تو موڈ تھا ہی نہیں، لیکن آپ لوگوں کی محبت رہی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان رہا تو 1 گھنٹہ انشاءاللہ گزار لیں گے۔ بخاری ہی کی روایت ایک میں سناتا ہوں، تیسری شان کے بعد چوتھی شان، خلیفہ 4 ہے، 4 شان پر اکتفا کر لیجئے گا۔ چوتھی شان بیان کرتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک، یہ بخاری کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود تھا، ایک شخص آیا اور آن کر کہنے لگا متی الساعہ، حضور قیامت کب آئے گی؟ انہوں نے قیامت کے بارے میں پوچھا، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا وَمَاذَا أَعْدَدتَ لَهَا، تم نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ صحابی نے پوچھا، اچھا آپ محفل میں سے ایک آدمی مجھ سے آ کر سائنس کا کوئی سوال کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ میرے منصب اور منزل کو دیکھتے ہوئے آپ سمجھیں گے کہ سائنس سے ان کا کیا تعلق ہوگا، نہیں کریں گے۔ آپ میں سے کوئی آدمی معاشیات کا سوال کرے گا مجھ سے؟ نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا تعلق دین سے ہے، تو ان سے وہی دینی مسائل پوچھے جائیں، تو ان کو نہیں آتا ہوگا معاشیات کا سوال۔ آپ آ کر مجھ سے میتھمیٹک کا سوال کر لیں تو آپ کہیں گے نہیں، ان سے کیوں پوچھنے جائیں؟ جو آدمی جو جانتا ہے ان سے وہی پوچھنا عقل مندی ہے، جو آدمی نہیں جانتا اس سے نہ پوچھیے۔ آپ کپڑے کے دکان میں جا کر کہیے گا 1 کلو گوشت دو، تو کہے گا دماغ پھر گیا اس کا۔ گوشت کے دکان میں جا کر کہے گا کہ 1 سوٹ کا کپڑا دے دو، بھئی ایک دنیا کا اصول ہے، جو چیز جہاں دستیاب ہے وہیں سے مانگتے ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ ان کو قیامت کا علم ہے، ٹھیک ہے، قیامت کا علم انہیں ہے، اس لیے یہ صحابی پوچھ رہے ہیں متی الساعہ، اور نبی کریم علیہ السلام نے انکار بھی نہیں کیا۔ آپ نے اس کے سوال پر یہ کہا وَمَاذَا أَعْدَدتَ لَهَا، قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ یہی کیا نا، یہ انکار تو نہیں کیا۔ بتایا کیوں نہیں؟ یہ اسرار الہی میں سے ہے۔ اللہ نے کچھ چیزوں کو امت کو نہ بتانے کے لیے کہا ہے، یہ اسرار الہی میں سے ہے۔
اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں بتایا، لیکن صحابہ کا سوال کرنا ہی دلیل ہے کہ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ میرے نبی کو قیامت کا علم ہے. ٹھیک ہے نا، قیامت کا علم ہے، یہ صحابہ والا عقیدہ ہے. اسی عقیدے پر قائم رہیے کہ قیامت کا علم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے. بتایا نہیں تھا، یہ اسرار الہی ہے، اللہ نے اسے چھپا کر رکھنا چاہتا تھا. آج قیامت صغریٰ موت کو کہتے ہیں نا ہمارا، کہ جس پر موت آتی ہے اس پر قیامت صغریٰ آ گئی. تو اگر کسی کو آپ بتا دیں کہ بھائی 10 دن کے بعد تم مرو گے، اب اس کی زندگی کے معمولات کو دیکھیے، نہ کھانا کھا سکے گا، نہ پانی پی سکے گا، نہ کسی سے مل سکے گا، وہ تو افراتفری میں رہے گا. تو جب قیامت صغریٰ کے بارے میں بتا دیا جائے تو لوگوں کا یہ حال ہوگا، تو قیامت جو اصل ہے اس کو بتا دیں تو پھر لوگ دنیا میں تو رہیں گے ہی نہیں، سب کا حال کچھ اور ہی ہو جاتا. تو یہ اللہ کے اسرار میں سے ہے، اللہ کے راز میں سے، راز و نیاز میں سے ہے کہ محبوب آپ نہ بتائیے اسے. تو آپ نے پوچھا وَمَا زَعَادَتَّ لَهَا، تم نے اس کی تیاری کیا کی ہے؟ اب صحابی کا جواب سنیے اور قربان جائیے. یہی سوال میں اگر آپ سے کہوں کہ آپ نے آخرت کی کوئی قیامت سے آخرت کی کوئی تیاری کی ہے؟ اشرفی صاحب میں تو 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، آ کے جمعہ کے دن آ کے تقریر سنتا ہوں خطیب صاحب کی، میں صدقہ و خیرات کرتا ہوں. اور کچھ دوسرے ہوں گے تو وہ کہیں گے 40 دن کا چلہ لگاتا ہوں، 40 دن چلا کر آتا ہوں، اپنے اپنے طور پر سب کہیں گے. لیکن صحابی کا عقیدہ سنیے، ہمارا اور آپ کا یہ طریقہ ہوگا کہ ہم اپنی نیکیاں گنتی کرائیں گے، نیکیاں. ٹھیک ہے، ہم نے نماز پڑھی، ہم نے روزے رکھے، ہم نے صدقات کیے. اشرفی صاحب میں نے کئی حج کیے، میں عمرہ پر بھی گیا، میں نے فلاں کام بھی کیا، نیکی گنتی کر کے بتا دیں گے. لیکن اس صحابی پہ قربان جائے. یہ روایت کس کتاب کی میں سنا رہا ہوں، یاد ہے آپ کو؟ بخاری کی روایت سنا رہا ہوں. لیکن اس صحابی کا عقیدہ سنیے. جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا وَمَا زَعَادَتَّ لَهَا، کہ تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے، وہ صحابی کہنے لگے فَأَنَا أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، میری آخرت کی تیاری یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. میری تیاری یہی ہے. نہ نماز گنتی کرائی انہوں نے، نہ روزے گنتی کرائی، نہ دیگر عبادات اور نیکیاں گنتی کرائی. کہنے لگے ہمارے پاس تیاری یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. آقا نے جواب میں ارشاد فرمایا اچھا تم اللہ رسول سے محبت کرتے ہو تو قیامت میں مع من احببتا، جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جب ہم اللہ کے رسول سے محبت کریں گے تو ہم یقیناً ان کی جماعت میں اٹھائے جائیں گے. جب ہم صحابہ سے محبت کریں گے یقیناً گروہ صحابہ میں ہم اٹھائے جائیں گے. جب ہم تابعین سے محبت کریں گے یقیناً ہم گروہ تابعین میں اٹھائے جائیں گے. جب ہم تبع تابعین اور صلحاء سے محبت کریں گے تو انہی کی جماعت میں ہم اٹھائے جائیں گے. تو آپ صرف محبت، دعوی محبت مت رکھیے گا بلکہ دلیل محبت رکھیے گا. صحابہ سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ نماز نہیں چھوڑیے گا. تابعین سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ نماز نہیں چھوڑیے گا. کوئی ایک ضعیف روایت بھی ایسی نہیں ملے گی کہ جس میں کسی ایک صحابی کے بارے میں ہو کہ انہوں نے نماز چھوڑی. جتنے بھی صحابہ کے گستاخ پیدا ہوئے، مورخین اور مستشرقین نے صحابہ پر انگشت نمائی کی ہے، آج تک ان کو بھی ایک دلیل نہیں ملی کہ صحابہ نے کسی ایک وقت کی نماز چھوڑی ہو. تو اگر ہمیں صحابی سے محبت ہے تو ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. ہمیں اگر اپنے نبی سے محبت ہے تو ہم نیکیاں نہیں چھوڑیں گے. ہمیں اگر صلحاء سے محبت ہے تو ہم نیکیاں نہیں چھوڑیں گے. جہاں تک ہم سے نیکیاں ہو سکیں گے ہم نیکیاں کریں گے. تو محبت اس کو کہتے ہیں. صرف دعویٰ کوئی معنی نہیں رکھتا.
دلیل کے بغیر کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اس دور میں سوشل میڈیا پر صرف دعوے نظر آتے، ہر ایک کلپ بنا بنا کر دعویٰ ڈال دیتا ہے، دلیل سے آری اس کا دعویٰ ہوتا ہے۔ آپ بھی محبت کرتے ہیں اللہ کے رسول سے، آپ بھی محبت کرتے ہیں صحابہ کرام سے، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ کردار دکھائیے ذرا، وہ عمل دکھائیے ذرا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا نا، تو کہتے ہیں کہ اس جملے نے ہمیں اتنا خوش کیا کہ کائنات کی کسی چیز نے ہمیں اتنا خوش نہیں کیا۔ فما فرحنا بشیء ما فرحنا بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمیں کسی چیز نے بھی اتنا خوش نہیں کیا جتنا خوش ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے نے کیا۔ اس جملے نے بڑا خوش کیا ہے۔ اب حضرت انس کا عقیدہ سنیے، اب میں اختتام کرتا ہوں، اس عقیدے کو سن لیجئے اور یہی اپنے دامن میں سمیٹ کر جائیے۔ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ پہچان کر جائیے، اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر جائیے کہ پیارے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایسا ہے کہ اس جملے نے کہ من احببتا، تم جس سے محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ قیامت میں اٹھائے جاؤ گے۔ فانا احب اللہ ورسولہ وابا بکر وعمر، کہتے ہیں کہ جب ایسا ہی ہے تو میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں، اور ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں۔ یہ محبت کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں جن سے میں محبت کر رہا ہوں ان کے ساتھ اٹھائے گا۔ بخاری شریف کی روایت سنا رہا ہوں، کسی قصے کہانی کی کتاب سے یہ حدیث نہیں سنا رہا، بخاری شریف کی روایت ہے۔ یہ ابو بکر کی شان تو اتنی ہے کہ صحابی خود آرزو کرے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق کے ساتھ ہمیں اٹھائے۔ وہ اعرابی تو کہتے ہیں احب اللہ ورسولہ، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں احب اللہ ورسولہ وابا بکر، کہ میں ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہوں، عمر سے بھی محبت کرتا ہوں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے بھی محبت کرتا ہوں۔ قیامت کے دن مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے زمرے میں اٹھائے گا۔ تو ہم ان حضرات کے یوم کو منا کر ایسے ہی محبت کی دیا آپ کے دلوں میں روشن کرنا چاہتے ہیں، ایسے ہی محبت سے آپ کے دل و دماغ کو معطر کرنا چاہتے ہیں۔ اس پرفتن دور میں جہاں ہم جیسے آدمی نہیں بچے تو واقعی نہیں بچے، ہم واقعی گناہگار ہیں، ہمارے اندر دسیوں عیب موجود ہے، لیکن وہ گروہ صحابہ جن کی شان اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، وہ گروہ خلفائے راشدین جن کی عظمت قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، ان حضرات کو بھی آج نہیں چھوڑا جاتا۔ ان حضرات پر بھی کیسے کیسے الفاظ لگائے جاتے ہیں۔ تو ایسے پرفتن دور میں کہ ذرہ برابر بھی صحابہ سے متعلق کجی ہمارے دلوں میں نہ آنے پائے۔ ہم صحابہ کے غلام پہلے بھی تھے، آج بھی۔ ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمارے سنیوں کے مسجد میں بھی یہ نعرہ رہنا چاہیے کہ ہم اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتے ہیں، اور شیخین سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا حضور سنی کی علامت کیا ہے؟ سنی کی علامت کیا ہے؟ امام صاحب نے مختصر میں جواب دیا تفضیل الشیخین وحب الختنین والمسح علی الخفین۔ یہ تین باتیں آپ نے بتائی، کہا کہ سنی ہونے کی علامت یہ ہے کہ ابو بکر اور عمر کو سب سے فضیلت میں مانتا ہوں، تفضیل الشیخین کا قائل ہو وہ، اور دوسری علامت اس کے اندر یہ ہے
کہ حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا، حب الختنین، دونوں داماد سے محبت کرتا، اور والمسو علی الخفین، موزے پر مسح کرتا ہوں۔ یہ چمڑے کا موزہ پہنتے ہیں نا، یہ موزہ نہیں، چمڑے کا جو سرد علاقے میں پہنتے اس پر مسح کرنا۔ تو واقع حقیقت ہے ہم اپنے اکابرین کی طرف لوٹے اور ان جیسے جاہلانہ کلپ کی طرف نہ جائیں۔ سوشل میڈیا یہ تو غیروں نے بنایا اسی لیے ہے کہ مسلمانوں کو پہلے تو فرقہ پرستی میں ہم ڈال چکے، اب ذرا مشکل ہو رہا ہے، یہ سمجھدار ہو گئے، اب سوشل میڈیا ہمیں دے دیا گیا تاکہ تم اس میں ہر فرقہ والا اپنی بات کر کے مزید ہوا دے فرقہ پرستی کو۔ ہم پہلے بھی ابو بکر صدیق پر قربان تھے، آج بھی قربان رہیں گے۔ ہم پہلے بھی عمر کی عظمت و شان کے گیت گاتے تھے، آج بھی گاتے رہیں گے۔ پہلے بھی ہم عثمان و علی کو مانتے تھے اور دل و جان سے مانتے تھے، اور آج بھی مانیں گے۔ اس میں ہمیں ذرہ برابر بھی کوئی خلل نہیں ڈال سکتا ہے۔ یہ سب کے سب صحابی جنتی ہیں، کل بھی ہمارا عقیدہ تھا، آج بھی ہمارا عقیدہ ہے۔ بس چار عظمت اور شان جو شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر میں نے آپ کے گوش گزار کیے، امید ہے کہ آپ کے سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔